تیاری کر دو، ہم عمرہ کے لیے جائیں گے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر آئے تو کافروں کو پتا چلا مسلمان آ رہے ہیں، انہوں نے روک دیا۔ تو ادھر جب کھڑے ہو گئے کافروں نے کہا نہیں آگے نہیں ہم نے آپ کو آنے دینا، نہ عمرہ کرنے دینا آپ کو۔ حضور نے کہا عثمان غنی کو، عثمان تو جا اور جا کے ان سے مذاکرات کر، کیونکہ تیرے سے بڑا تاجر تو اس کائنات میں نہیں ہے، تیرے معاملات بھی ان کے ساتھ، تو جا اللہ رسول کی ہاتھ سے تو جا کے ان سے مذاکرات کر۔ اب عثمان غنی جانتے ہیں، یہ پس منظر رکھ رہا ہوں میں، بیعت رضوان جو ہوئی اس کا پس منظر کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بیعت رضوان ہوئی جب وہ یہ بیعت، اس کو اللہ نے بیعت رضوان قرآن میں کہا ہے، وہ بیعت کیا تھی؟ عثمان غنی گئے اور جا کر جب ابو جہل، ابو لہب اینڈ کمپنی، عتبہ شیبہ، وہ ان سے بیعت مطلب بات کی، جو سے بھی کافر اس وقت موجود تھے ان کے سرداران، تو وہ کہنے لگے عثمان ان کو چھوڑ، عثمان ان کو چھوڑ، جا تو بیت اللہ میں جا کے خانہ کعبہ کا طواف کر لے، کتنے سال ہو گئے کہ تم لوگ ترس گئے ہو گے، تو تم جاؤ جا کے اپنے دل کی پیاس کو بجھا لو، جاؤ جا کر تم طواف کر دو، کعبہ کی زیارت کر دو، مینا اور باقی جتنے بھی ہیں زیارتیں کرو، حتیم کعبہ ہے اس کو دیکھو، حجر اسود کو چوم لو، مقام ابراہیم، رکن یمانی، اور یہ ساری زیارتیں پڑھی ہیں، جاؤ صحیح کرو جا کر صفا و مروہ کی۔ عثمان غنی کی زبان سے جو جملے نکلے تھے وہ عاشقوں کے دل کا چین اور سکون ہے، یہ ہمارے لیے سند ہے ہمارے عقیدے کی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ارے بدبختو، تم کہتے ہو میں کعبہ کا طواف کروں جا کے، میں کعبہ کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں جب تک میرے آقا مولا مکے میں تشریف نہیں لے آتا۔ تم کہتے ہو کہ میں طواف، یہ کعبے کی تزریل نہیں تھی، یہ محمد عربی کی شان تھی جو حضور نے اپنے صحابہ کے دلوں میں اس طرح ڈالی، فرمانے لگے نا نا یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے آقا مولا حدیبیہ کے مقام پر ہو اور عثمان اکیلا آ کر کعبے کا طواف بھی کرے، صحیح بھی کرے، زیارات بھی کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم جب تک میرے آقا مولا ادھر تشریف نہیں آئیں گے میں اس طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ ہوں دسو بھائی آج کل دے لوگ اللہ اللہ ایک تو سکر چھڑی گلے میں ہمارے شرک کا تو وہ تو بھی ڈالیں گے، ہر بات کریں گے، ادھر لگاؤ نا عثمان غنی پر فتویٰ، وہ کہہ رہا میں اللہ کا در نہیں دیکھوں گا، تو زبان حال سے تو یہی فرمایا ہوگا وہ کون سا رب کا گھر، اگر میرے آقا مولا نہ آتے اس رب کا پتہ نہ ہوتا تو اس کے گھر کی تو بات کی بات ہے۔ تو ہمیں اللہ کی پہچان دی، حضور سرورے کو نعمت دی، آپ ہی کا صدقہ ہمیں اللہ کی قربت حاصل ہوئی، ہمیں ایمان سے نوازا گیا، ہمیں برہان سے نوازا گیا، ہمیں قرآن کی دولت سے نوازا گیا۔ اگر نوازا گیا ہے تو فقط ایک ذات ہے محمد عربی کی، اگر آپ نہ آتے تو یہ چیزیں ہمیں کہاں میسر ہو۔ سبحان اللہ فرمائیں۔ تو یہ وہ بات تھی، یہ وہ بات تھی۔ پھر بیعت ہوئی پیچھے، کسی نے کہا جا کے وہ ایسی جھوٹی بات کر دی جا کے کہ عثمان کو تو کافروں نے قتل کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ حضور نے کہا ہم اب عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کون کون ہے جو میرے ہاتھ پر بیعت کرے، آؤ بھی بیعت آلے ہو جڑے کہتے ہو بیعت حرام ہے اور بیعت ثابت نہیں، صحابہ نے نہیں کی، اللہ کے نبی نے نہیں کی، اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا، آؤ قرآن کہہ رہا ہے، اور جنہوں نے بیعت کی تھی اللہ نے فرمایا میں ہونا تو راضی ہو گیا۔ اب وہ بیعت کیا ہے؟ بیعت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا یہ لو بھائی اپنے دستہ شفقت کو، حضور نے فرمایا یہ لو عثمان کا ہاتھ۔ اب غور کریں ذرا یہ کیسی محبت ہے، کیسی محبت ہے۔ فرمایا یہ ہے عثمان کا ہاتھ، یہ اس پر میرا ہاتھ، یہ پہلی بیعت میں عثمان کے ہاتھ پہ کر رہا ہوں۔ حضور فرمانے لگے یہ میں بیعت کر رہا ہوں۔ پھر اس کے اوپر وہ 1400 کے قریب صحابی تھے، انہوں نے اس پر بیعت کی۔
حضور کے ہاتھ پر سب نے بیعت کی. تو وہ جو بیعت کی تو عمر فاروق ادھر کھڑے تھے, فرمانے لگے واہ عثمان تیرے مقدروں تے جائیے. یہی کہہ رہے ہوں عثمان تیری کیا شان ہے, تیرے مقدروں پہ میں قربان ہو جاؤں. اللہ اللہ کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو تمہارا ہاتھ قرار دے دیا. یہ جملے ذرا سننا, اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو تمہارا ہاتھ قرار دے دیا ہے, اور اللہ نے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے دیا. واہ عثمان تیری عظمتوں کا کیا چرچا ہے. حضور فرمائے یہ عثمان کا ہاتھ ہے, یہ میں اس پر بیعت کر رہا ہوں. آؤ اب اس ہاتھ پر بیعت کرتے چلو کہ ہم عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے. رب نے کہا وہ بیعت رضوان ہے, اور اللہ نے فرمایا جس نے بھی اے میرے نبی تیرے ہاتھ پر بیعت کر دی جاؤ اس کو جنت کی بشارت دے.